الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے روبرو ہوا تھا اور اس ہفتہ بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق باتیں عرض کرنی ہے. یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، بہت ہی نازک، بہت ہی نازک، جس کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، یا اس سے ہم ضروری سمجھتے ہی نہیں، یا ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو عبادت کرنے کا، شریعت پر چلنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا. من ذکر او انثی، کہ جس طرح شریعت پر، شریعت کے قانون پر مرد عمل پیرا ہوں گے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی لازم ہے. آج عورتیں پردے کے بالکل خلاف ہیں. ان کا سوچ، ان کا فکر یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہماری آزادی ہے، ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے. جس طرح مرد نوکری کر سکتے ہیں اسی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم آزاد ہیں. ہمارا فکر اور خیال یہ غلط ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. نوکری کرنا آزادی نہیں ہے. یہ تو آپ قید میں ہو گئے. آزادی یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیں. نوکری کرنا تو آپ کے لیے ٹائم ٹیبل اس کے لیے دینا پڑے گا. یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو نان و نفقہ شوہر کے اوپر ہے. آپ کے اوپر کمانا ضروری نہیں ہے عورتوں کے لیے، بلکہ شوہر کمائے گا. شوہر بیوی بال بچوں کو کھلائے گا، اس کے ذمہ لازم ہے. آج عورتیں سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم بھی نوکری کریں گے، ہم بھی مردوں کے ساتھ چلیں گے. یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے. ایسا ہی سمجھ لیجئے کوئی کہے کہ ہم آزاد ہیں، جیل میں چلے جائیں. تو جیل میں جانا کوئی آزادی ہے؟ جیل سے نکلنا آزادی ہے. آج ہمارا سوچ، مغربی تہذیب، یورپ، امریکہ، ان کا دیکھا دیکھی آج کی عورتیں اسی طرف چلی گئی. اور اس بے پردگی کی وجہ سے مردوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ مردوں کا مزہ ہے. مرد اگر آپ نوکری کرے گی، مرد عیش کرے گا. آپ بے پردہ گھومے گی تو مرد دیکھے گا. مردوں کے لیے مزہ ہی ہو جاتا ہے. بلکہ شریعت نے آپ کو کہا کہ آپ پردے میں رہے.
جو چیز آپ کے اوپر لازم نہیں ہے وہ اپنے اوپر لازم نہ کرے۔ آج عورتوں کا بالکل آزاد خیال ہو گیا۔ یہ یورپ اور امریکہ کا دین ہے۔ انہوں نے اس کو ایک تہذیب شکل دے دیا کہ تم ہر چیز میں آزاد ہو۔ شادی ہوتی نہیں ہے بلکہ یہ زناکاری ہوتی ہے۔ اس کو امریکہ نے ایک تہذیب طریقے میں سکھا دیا کہ تم گرل فرینڈ کیا فرینڈ یہ سب رکھو۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم عورتیں بے پردہ گھومے گی۔ اگر تہذیب میں عورتیں رہے گی، با پردہ عورتیں رہے گی، تو عورت کے لیے یہ موقع نہیں آئے گا کہ شوہر اس کو للچائی نظر سے دیکھے۔ آپ 80 سال کا بڈھا یا نوجوان کسی عورت کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے، بیٹا بھی اسی کو دیکھ رہا ہے، باپ بھی اسی کو للچائی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ فتنہ عورتوں کا ہے۔ عورتوں کا فتنہ بہت زیادہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، عورتیں جو ہے اس کی ہر چیز کو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تمیز میں، اخلاق میں، کردار میں کمی آ جائے، کردار پر دھبا لگ جائے تو یہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عورتیں اگر بولتی زیادہ ہے، کھانا پکانا نہیں آتا، اسے اور بھی کام نہیں آتا، لیکن یہ سارے کام سیکھ جائے گی۔ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن یہ سیکھ جائے گی۔ اگر کردار پر اگر آنچ آ جائے، اگر غلط اس کے اوپر الزامات لگ جائے تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور چیز ہے، بد اخلاق ہے، یہ سیکھ جائے گی، لیکن اگر اس کے کردار پر، اگر اس کی عزت پر اگر داغ لگ جائے یہ معاف نہیں کیا۔ اس لیے کہ عزت بہت ہی محنت سے، یہ عزت اپنے آپ بچایا جاتا ہے۔ اگر ہم پردے میں رہیں گے تو مردوں کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج ہم آزاد ہو گئے اور شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارے شوہر فلاں جگہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ موقع آپ نے دیا۔ ایک مرد 20 عورت سے بات کر سکتا ہے، اس سے غلط تعلقات کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ موقع دیا۔ اگر آپ پردے میں ہوتے، آپ پردے دار ہوتی تو یہ موقع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو زنا ہوتا ہے یہ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے زیادہ۔ اگر عورتیں نہ چاہیں تو یہ برائی نہیں ہو سکتا، زیادہ تر عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ، اور ایک جگہ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیہ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی عورتیں، یہاں سب سے پہلے عورت کو بیان کیا، پھر بعد میں مرد کو بیان کیا۔ اور یہاں ہاتھ کاٹنے میں، چوری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد کو بیان کیا کہ مرد اور عورتیں، اور وہاں بالکل الٹا
مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرنا مرد کے شان کے خلاف ہے. یہ چوری مردوں کے شان کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد کو بیان کیا اور زنا میں عورتوں کو بیان کیا، اس لیے کہ عورتیں سب سے زیادہ حیادار ہوتی ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کو بیان کیا. یہ بہت ہی اہم ہے. ہم اور آپ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. کل قیامت میں جتنا یہ برائی آپ کی بچی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی کرے گی، اتنا اعمال آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اور ایک اور مثال ہے. ایک نابینا شخص ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوئی. وہ نابینا رات کے وقت میں جنگل میں ایک گھڑا لے کر چلا گیا پانی لینے کے لیے اور اپنے ساتھ ایک چراغ جلا لیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو نابینا ہے، آپ کو چراغ کی کیا ضرورت ہے، روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد کے تعمیر کے لیے بھائی. تو اس نابینا نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے